اور سب سے پہلے ارم ضیاء صاحبہ یہ بتائیے کہ خیانت سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے اس کے معنی اور مفہوم کو جان لیتے ہیں کہ خیانت سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد خیانت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشادات ملتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب دیکھو، شرعی طور پر خیانت ہر وہ عمل ہے کہ جس امانت میں آپ بغیر جس شخص کی امانت ہے اس سے پوچھے بغیر اس میں سے کچھ خرچ کر لیں یا اس کا استعمال کر لیں۔ اب کلام پاک میں ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بڑا واضح مفہوم ملتا ہے کہ جیسے اگر سورہ انفال سے میں شروع کروں، ویسے تو سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، سورہ انفال سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں، جس میں اللہ رب العزت بڑے صاف طریقے سے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، بے شک بے شک، تمام یا ایھا الناس انسانوں سے مخاطب نہیں ہو رہا، ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد علیہ وسلم کے جو حقوق کی ادائیگی ہے اس میں خیانت نہ کیا کرو۔ بے شک بے شک۔ تو پہلا جو تمہارا سوال کا حصہ تھا وہاں یہ جواب آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا خیانت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تم علم رکھتے ہو، بے شک، تم اللہ کی کتاب کو جانتے ہو، تم اس کے محبوب کی احادیث کو جانتے ہو، تم دل و جان سے ایمان لے کر آ چکے ہو، تو اب تم پہ لازم ہے کہ نہ تم ان حقوق میں خیانت کرو اور نہ آپس میں خیانت کرو، کیونکہ تم انجان نہیں ہو۔ بے شک بے شک۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں سورہ یوسف کو دیکھیں تو اس میں حضرت یوسف کی ہی طرف سے ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں نے اپنے محسن جو مصر میں ان کا محسن تھا جس کے گھر وہ رہے اور حضرت زلیخا کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا، میں نے اپنے محسن کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ، مطلب اگر آپ پہ کوئی شخص احسان کرتا ہے، شیطان آپ کو لاکھ بہکائے، لیکن آپ کو اس کی ہر امانت کا خیال رکھنا ہے، اس کی چیزوں کی رکھوالی کرنی ہے، چاہے شیطان آپ کے جتنے پیچھے کھڑا ہو، تو یہ بھی خیانت ہے کہ اگر آپ کسی برائی میں مرتکب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نظر کی خیانت اللہ کو بہت خوب جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بے شک۔ تو سوچو کہ جو نظر کی خیانت ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے، اکثر اوقات ہمیں بھی علم نہیں ہے صحیح کہ ہم اس وقت اپنی نظروں سے خیانت کر رہے ہیں، مگر اللہ جانتا ہے بے شک کہ یہ جو عمل ہے جو آپ نے اس وقت جس چیز کو دیکھا اور جس نظر سے دیکھا تو وہ آپ خیانت کے مرتکب ہو گئے یا نہیں ہوئے، یعنی ارادی طور پر بھی اور غیر ارادی طور پر، دونوں کیونکہ وہ اللہ جان رہا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نظر کی بھی خیانت کو اور آپ نے جو سینے میں چھپا رکھا ہے۔ اب سینے میں چھپا رکھا ہے کہ وہ تم نہیں جانتی، میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں کیا چیز ہے، مگر میرا رب جانتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ تحریم میں جب اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو نیک اور صالح اور پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، ان کے معاملے میں ان سے خیانت کی، ان کے پیٹھ پیچھے خیانت کی، تو اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کو بنا دیا کہ وہ دوزخیوں کے ساتھ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ہم کو بہت واضح طور پہ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ کون سا عمل صالح ہے اور کون سا عمل میرے بندوں کو نہیں کرنا۔ اور جب میں نے شروع میں جیسے تمہیں سورہ انفال کا کہا تھا، اب جب ایمان والے، اور ہم سب الحمدللہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ضرور ہیں، صحیح کہتے ضرور ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ میں نے ایک بات تمہیں کہی تھی ایک پروگرام میں شاید کہ ایمان والا اپنے آپ کو کہنا تو بہت آسان ہے، بننا بہت مشکل ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں سے یہی چاہ رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا، تم میری ناراضگی مت لینا، کیونکہ دیکھو خیانت وہ عمل ہے جو آپ کی تمام تر نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ جب خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ساری نیکیوں کو کھا رہا ہے، وہ آپ کے نیک ارادوں کو ختم کر رہا ہے، وہ آپ کو جہنم کے دروازے پہ پہنچائے جا رہا ہے اور آپ علم ہی نہیں رکھ رہے۔
صحیح صحیح اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ کر لیتے ہیں، پھر میرے پاس جب آئے گا تو میں اس کے مال کو پورا کر دوں گا، صحیح مگر نہیں، بغیر اجازت میں نے یہ کام کر دیا تو میں نے خیانت کر لی، ہاں اور میں نے ایک ایسی خیانت کر لی جس کو میرا رب ناپسند کرتا ہے، اللہ اکبر، اور ناپسندوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ میرے رب کے یہاں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی خیانت کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے بھی ہے اور حقوق اللہ سے بھی ہے، دونوں ہی سے ہے. اپنی قومی ایئر لائن PIA سے سفر کریں اور ہر سفر پر گولڈ سیو کریں. اپنے ملک اور اداروں کی ترقی میں ساتھ نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.